السلام علیکم ناظرین، آج کل بارش کی صورتحال ہے۔ کراچی میں بارش ہونا انتہائی تباہی لاتا ہے۔ بارش ہونا خوشائند بات ہے، لیکن کراچی کی عوام کے لیے بارش تباہی لاتی ہے، ساتھ ہی انتظامیہ کی نااہلی کا ثبوت بھی پیش کرتی نظر آتی ہے۔ کراچی میں بارش ہوتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ شہر لاوارث ہے، اس شہر کا کوئی وارث نہیں ہے۔ کراچی کی آئندہ بارش نے بہت تباہی مچائی۔ کراچی کی اہم مرکزی شاہراہوں سے برساتی پانی کی نکاسی کا برا حال۔ کئی علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے سبب روڈ ٹوٹ چکے ہیں، گٹروں و بارش کا پانی یکجا ہو چکا ہے۔ پیدل چلنے والوں کے لیے گٹر کے ڈھکن کھلے رہنے کی وجہ سے بہت سے افراد اور بچے گر کر زخمی اور ہلاک ہو چکے ہیں۔ گٹر کے ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے بہت سے اموات بھی درپیش ہیں۔ کراچی ہر برسات کے بعد شہر میں سیلابی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ برساتی نالوں کی صفائی نہ ہونے کے سبب شہر کی سڑکیں، رہائشی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کراچی میں بارش کی پیشن گوئی کے باوجود انتظامیہ شہریوں کو بارش کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے بچانے میں ناکام نظر آئی۔ ٹرانسپورٹ کا نظام درہم بھرم ہو گیا اور کچھ افراد زخمی بھی ہو گئے۔ کرنٹ لگنے سے 1 درجن سے زائد لوگ ہلاک ہوئے۔ شہر کے بلدیاتی اداروں کو خود مختار نہیں کیا، اس کی سزا عوام کو مل رہی ہے۔ وہ تحریک انصاف ہو یا نون لیگ ہو یا MQM، کسی نے بھی کراچی کے لیے ترقیاتی کاموں میں حصہ نہیں لیا۔ شادمان ٹاؤن کے نالے میں بہہ جانے والے ننھے اذلان کی تلاش جاری ہے۔ اتوار کو موسلا دھار بارش کے دوران شادمان ٹاؤن نمبر 2 میں موٹر سائیکل سوار فیملی نالے میں گر گئی۔ واقعے کے فوری بعد عیدی رضاکاروں نے موٹر سائیکل سوار دانش اور اس کی 3 سالہ بچی زویا کو بچا لیا، جبکہ اہلیہ کی لاش اور موٹر سائیکل کو بھی جدوجہد کے بعد نکال لیا، لیکن ننھے اذلان کا کچھ پتہ نہیں۔ 2.5 ماہ کا ننھے اذلان کا آخر کیا قصور؟ بارش کا پانی جمع ہونے کے باعث نالا اور سڑک برابر ہو گئے تھے۔ نالے کے گرد کوئی دیوار یا چھت موجود نہیں تھی، اس لیے وہ نالا نہیں دیکھ سکے کہ یہاں نالا ہے، اور سڑک پر اندھیرا بھی الیکٹرک کی مرہون ملت ہے۔ متاثرہ خاندان اور ان کے جو رہائشی خاندان کے لوگ ہیں وہ اورنگی ٹاؤن کے رہائشی تھے، اور یہ ان سے مل کر واپس آ رہے تھے۔ واپس آتے ہوئے انہوں نے شادمان کی طرف چلنے والا نالا نہیں دیکھ پائے، کیونکہ بارش کا پانی اور سڑک برابر ہو چکا تھا۔ اہل کراچی تب تک ایسے حادثات کا شکار ہوتے رہیں گے، جو کہ انتظامیہ کی غفلت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ اس باپ کی تڑپ کو میں آنکھوں دیکھے بیان نہیں کر سکتے۔ موجودہ حکومت اور ماضی کی حکومت نے ہمیشہ وسائل کا رونا روتے رہے ہیں، لیکن کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، لیکن ایک شخص جس نے محدود وسائل میں اس شہر کو ترقی کی منازل پر پہنچا دیا، وہ ہے نعمت اللہ خان صاحب، جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے میئر کراچی منتخب ہوئے، جو 2001 سے 2005 تک یعنی 4 سال کے اندر انہوں نے کراچی میں بہت زیادہ ترقیاتی کام کیے۔ ان کی 6 ترجیحات تھیں، جن میں پانی، نکاسی آب، ٹرانسپورٹ، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر شامل تھی۔ اس لیے ان کو ورلڈ میئر آف کراچی کے لیے ایوارڈ 2005 کے لیے نامزد کیا گیا۔ ان کا نام دنیا کے 65 میئروں کی فہرست میں ہے۔ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ایک ٹیم کے سپاہی حافظ نعیم مہمان اپنی ٹیم کے ساتھ اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنانے کا مصمم ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ اس لیے کراچی کے جتنے بھی مسائل ہیں، بھلے وہ پانی، بجلی، بے روزگاری یا بنو اسکیم کے تحت جو بھی انہوں نے خدمات انجام دی، وہ قابل قدر ہے۔ کراچی کی عوام کے لیے ہر وقت وہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ کراچی کی عوام کب تک معصوم
ازلان جیسے لوگوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے۔ 24 جولائی ایک فیصلہ کن دن جس میں کراچی کی عوام اپنے لیے ایک اچھا میئر منتخب کرے گی، جو نعمت اللہ خان صاحب کے نقش قدم پر چلنے والا ایک سپاہی حافظ النعیم الرحمن صاحب ہوں گے۔ خدا کرے یہ شہر دوبارہ ترقیوں کی شہر کہلانے لگ جائے۔